بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ضجا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، تو بس وہ کیسے راستے کی طرف بڑھتے اور اسے دیکھتے، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کی جگہوں پر مسخ کر دیتے، ان کے چہرے بدل دیتے، تو پھر نہ وہ آگے بڑھنے والے ہوتے نہ ہی پیچھے ہٹنے والے۔ اور ہم دیکھیں کس طرح عمر بڑھاتے ہیں اور پھر اس کی تخلیق میں کمزوری لاتے ہیں، کیا پس انہیں عقل نہیں؟ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے، نہ ہی اشعار ان کی شان کے لائق ہیں۔ ان کی باتیں تو نصیحت ہیں اور روشن قرآن ہے، تاکہ ڈرائیں اس کے ذریعے سے انہیں جو زندہ ہیں، اور کافروں پر اللہ کے عذاب کا قول حق ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 70 تک، یعنی 5 آیات تھیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں برابر کر دیں یا ان کی بینائی کو ختم کر دیں، تو پھر وہ راستے کی طرف جانا بھی چاہیں تو انہیں کیا نظر آئے؟ تو صراط مستقیم پر وہی جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم ان کی آنکھیں ہی اندھی کر دیں تو یہ صراط مستقیم پہ نہیں جا سکتے، اور اگر ہم چاہیں تو انہی کی جگہوں پر ٹھہرے ہوئے انہیں بدل دیں، ان کے چہرے بدل دیں، مسخ کر دیں، انہیں خنزیر بنا دیں، انہیں بندر میں تبدیل فرما دیں یا پتھر کا بنا دیں، تو ہم قادر ہیں۔ تو پھر یہ نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ اور یہ دیکھتے نہیں کہ ہم کسی کی عمر بڑھا دیتے ہیں تو عمر کا بڑھانا اس کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق اور اس کی طاقت میں ہم کمی لے آتے ہیں۔ کیا بس انہیں عقل نہیں ہے کہ لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، کہ جس طرح بچہ پیدا ہوا تو کمزور تھا، پھر جوانی میں اللہ نے اسے طاقت عطا فرمائی، پھر دوبارہ جب بڑھاپے کی طرف آتا ہے پھر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پیدا ہوا دانت نہیں تھے، بڑھاپے میں پھر دانت گر جاتے ہیں، اور جب پیدائش کے بعد چلنے کی عمر کو پہنچتا ہے اٹھتا ہے، گر پڑتا ہے، چلتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ بڑھاپے میں یہی کیفیت ہوتی ہے کہ چل نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ہم نے یہ کمزوری پیدا فرمائی تاکہ یہ پھر اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیا اس میں ان کے لیے سمجھ نہیں ہے کہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی بارگاہ کا لوٹنا قریب ہے؟ اور ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور شعر سیکھنا، شعر و شاعری کرنا یہ ان کی شان کے لائق بھی نہیں، تو ان کی گفتگو نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے قبل عرب کے لوگ اپنی جاہلیت میں مشہور تھے، اور ان کا شغف شعر و شاعری تھا، شاعری میں بڑی دلچسپی ہوتی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول فرمایا اور ایسا عظیم کلام
کہ بڑے بڑے شعراء، فصیح و بلیغ قسم کے لوگ اس کے سامنے دنگ رہے، اور وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے ایسے ہو گئے جیسے گونگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس عرب کے لوگوں میں جب نور ایمان کو پیدا فرمایا تو پہلے وہ شعر و شاعری سے محبت کرتے تھے، پھر اللہ کے قرآن سے پیار کرنے لگے، اور حتیٰ کہ اللہ کے قرآن سے اتنا پیار فرمانا کہ بعض اوقات قرآن کی تلاوت میں انہیں زخم آئے، تکالیف پہنچی، جان تک چلی گئی، تو انہوں نے تلاوت کو ترک نہیں فرمایا۔ تو یہ قرآن پاک کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ جس طرح تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ فرمایا، 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ ایک مہاجر صحابی ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے انصاری صحابی ہیں حضرت عباد ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا تم دونوں نے آج چوکیداری کرنی ہے، پاسبانی کرنی ہے۔ تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اگر دونوں جاگتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری پہر دونوں کو نیند آ جائے۔ ایسا کرتے ہیں ایک جاگ کے ڈیوٹی کرے، دوسرا آرام کر لے، پھر دوسرا جا کے ڈیوٹی کرے، پہلا آرام کر لے۔ تو حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ پہلے میں جاگتا ہوں، آپ آرام کر لیں۔ آپ جاگ رہے تھے، سوچا جاگ تو رہا ہوں، کیوں نہ نوافل ہی پڑھ لوں اور اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں۔ آپ نے نماز کی نیت فرمائی، اس میں تلاوت شروع فرما دی کہ کفار میں سے کوئی جاسوس آیا، اس نے آپ کو دیکھا تو تیر مارا، آپ نے اسی طرح نماز جاری رکھی، حتیٰ کہ وہ تیر پہ تیر مارتا رہا، آپ نماز ادا فرماتے رہے، اور آپ نے نماز کو مکمل فرمایا، اپنے ساتھی کو جگایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ تو آپ فرماتے میں نے سورہ کہف شروع کی تھی، مجھے اتنی لذت آئی، اتنا سرور ملا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کو ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کروں، لیکن دشمن نے تیر پہ تیر مارا، تو میں نے سوچا کہ اگر سورت مکمل کرتا ہوں تو کہیں فرض منصبی میں غفلت نہ آ جائے، جو ڈیوٹی لگی ہے اس میں غفلت نہ آ جائے، اس لیے میں نے نماز کو مکمل کیا اور آپ کو جگا دیا، اور اگر مجھے فرائض میں غفلت کا خوف نہ ہوتا تو چاہے جان بھی چلی جاتی پر میں اس سورت کو مکمل تلاوت کر کے پھر رکوع کرتا۔ تو یہ تھی قرآن پاک کے ساتھ ان کی محبت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عرب میں ابی سے بڑھ کے کوئی قاری نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی آج میں نے آپ کو قرآن سنانا ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ کا دل چاہتا ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں ابی کو قرآن سناؤں۔ حضرت ابی نے پھر سوال کیا، عرض کی حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا میرے رب نے میرا نام لے کے فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی، رب العالمین نے تیرا نام لے کے فرمایا۔ تو جب یہ بات سنی تو خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا، کہا کہ حضور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آسمانوں کا رب فرما رہا ہے کہ ابی کو قرآن سنایا جائے۔ تو یہ ان کی قرآن پاک کے ساتھ محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار اور شعر نہ سکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شعر نہیں پڑھا، اور اگر کبھی پڑھا بھی تو پورا شعر نہ پڑھا اور اسے الٹ کے پڑھا، یعنی جس طرح مصرع ہوتا تھا، وزن شعری ہوتا تھا، اس کا لحاظ آپ نہیں فرماتے۔ حتیٰ کہ ایک دن آپ نے شعر کا ایک مصرع پڑھا اور اسے الٹ کے پڑھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی حضور ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شعر پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ تو اس لیے مسلمان کا تعلق اشعار سے نہیں، اللہ کے قرآن سے ہونا چاہیے، اسی میں مسلمان کی کامیابی ہے۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ کے انحطاط اور زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے، اور
امت مسلمہ ابتدائی دور میں ان کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا، وہ معزز تھے، مکرم تھے، محترم تھے، اور آج ہم نے قرآن پاک سے تعلق کمزور کر لیا ہے، اس لیے آج دنیا میں کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی وہ عزت اور وقار حاصل نہیں جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو نصیب تھا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور آج دیکھیں جا بجا قرآن مجید کی توہین کی جا رہی ہے، پہلے یورپین ممالک میں اور اس کے بعد پاکستان میں، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی توہین کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور اس کی فضیلت اتنی ہی کافی ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، خالق اور مالک کائنات کا کلام ہے۔ تو آج کسی عظیم ہستی کے دانائی کے اقوال ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، بڑی سمجھداری والی باتیں ہیں۔ تو ذرا سوچیں جو رب العالمین کا کلام ہو، احکم الحاکمین کی گفتگو ہو، اس کی شان کیا ہوگی۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی جتنی تعظیم جتنی توقیر کی جائے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ جو جرم کرے مجرم وہی ہوتا ہے، اور اسے ہی اسلامی ریاست سزا دے، اور اسلام نے ہر شخص کو منصف بننے کا حکم نہیں دیا۔ اور جڑاں والے میں جو آج یکل واقعہ ہوا کہ قرآن پاک کی پہلے بے ادبی کی گئی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشتعل ہجوم نے جو املاک کو نقصان پہنچایا وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے محرکات یہ قرآن پاک کی توہین ہے۔ اگر قرآن پاک کی بے ادبی نہ کی جاتی تو لوگ مشتعل نہ ہوتے۔ تو ان لوگوں کو بھی روکنا چاہیے جو قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی روکنا چاہیے کہ جو بے قصوروں کو خواہ مخواہ تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے املاک کا نقصان کرنا یا ان کی عبادت گاہوں کو جلانا، اس کی اسلام نے ہمیں کہیں بھی اجازت نہیں دی۔ جو مجرم ہے اسے ہی سزا دی جائے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو تکلیف پہنچانا یہ اسلام کا نہ حکم ہے اور نہ ہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اور اسلامی ریاست کو بھی چاہیے، قانونی اداروں کو بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی مقدسات کی بے ادبی کرتا ہے تو فوراً قانون حرکت میں آنا چاہیے، اور فوراً انہیں گرفتار کیا جائے اور انہیں ان کے جرم کی سزا دی جائے تاکہ لوگ مشتعل نہ ہوں اور اسلامی ریاست کی املاک کا نقصان نہ ہو۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب جذبات میں آئیں، جوش میں ہوش کو بھی قائم رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح گھروں کو آگ لگا دینا، کسی کی عبادت گاہیں جلانا، یہ نیکی نہیں بلکہ گناہ ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً ایسے معاملے میں ایکشن لیں تاکہ عوام مشتعل نہ ہونے پائے اور ان کی بات سنی جائے، اور فوراً مجرموں کو جو ہے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، اور اگر وہ ملزم ہیں تو بری ہو جائیں گے، اگر وہ مجرم ہیں تو انہیں ان کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ اور قرآن پاک کی توہین پوری دنیا میں بند ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام اور قرآن سے ہمارا تعلق کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور تا دم مرگ رہے گا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو بھی قرآن مجید کی بے ادبی کرتا ہے تو مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول ہمارا کل بھی تھا اور یہ آج بھی ہے اور تا قیام قیامت رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرائیں جو زندہ ہیں، اور کافروں پر اللہ کے عذاب کا قول حق ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندہ انہیں فرمایا کہ جن کا دل زندہ ہے، جو ایمان کو قبول کرنے والے ہیں وہ زندہ ہے، اور کافر جن کے دل میں نور ایمان نہیں ہے، چاہے وہ زندہ بھی ہوں، زندہ ہو کے بھی وہ مردہ ہیں۔ زندہ وہی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ایمان کی محبت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا قابل عمل باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔